جاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے. یہ اس کے لیے اس پروگرام میں لگا ہوئے ہیں. اگر آپ سروے کر لیں ایک ہی کنبے میں خاص طور سے یہاں میں 6 حافظ نہیں ملیں گے. ایک ہی کنبے میں 6 حافظ آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر وہ ملیں گے تو جناب فیروز اور اس کے بھائی مقصود صاحب کے راجستھانہ میں ملیں گے. دیکھیے جناب فیروز صاحب اس کے 2 بچے حافظ، مقصود صاحب اس کے بھی 2 بچے حافظ ماشاء اللہ. اور ساتھ ہی اس کے بہنوئی لڑکا بھی حافظ جو غفور الحق صاحب ہیں، اس کے بچے حافظ ہیں اور یہاں سے تعلیم کی ہے. اور ایک بہنوئی جناب اسلام میڈیکل جس کے بچے بھی ہیں حافظ میزان صاحب، یہ بھی حافظ. یعنی ایک ہی کنبے میں ابھی تک 6 حافظ جو ہے ہو چکے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ اور بھی یہ تعداد بڑھائے آخر صبح بھی. اور یہ ہمارے دارالحق کے خانوادے ہیں اور اپنا خانہ ہے جو مناسب وجہ بیٹھا کے سابق خانہ بھی کر چکے ہیں. اب آئیے ہم لوگوں کو سکھن دیتے ہیں حافظ امام و خطیب جناب توحید السلفی حفظہ اللہ. آپ سے تماس ہے کہ آئیے اور اپنے تاثراتی بیان کو اپنی سمجھ پیش کریں کہ اے وقت ہر جہاں کی ذرا اور بھی سن لیں. اے وقت ہر جہاں کی ذرا اور بھی سن لیں. لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. آج پر موجود ہے حافظ توحید السلفی امام و خطیب جامع مسجد جو ہے.
کی زینت بنا دیا، قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو غور سے سنتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ رب کریم قرآن مقدس میں سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب مفسرین نے کئی مطالب کئی مفہوم بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم پر ایمان نہ لانا یہ کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے، قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، اس کے اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب نہ کرنا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اوپر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک شکل ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت بہترین شعر کہا ہے، فارسی شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری ذلت کا اصل سبب قرآن سے دوری ہے اور تو زمانے کی گردش کی شکوا کرتا ہے۔ دیکھیے شاعر کہتا ہے زمانے کی گردش کیسے کرتا ہے؟ شاعر کہتا ہے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پر طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسانوں کو فضیلت دی، انسانوں کو بلند مقام عطا کیا، لیکن لوگ اس قرآن کے رہتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہو گئے، اس قرآن کو رہتے ہوئے بھی مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ کتاب ہدایت آپ کے سامنے موجود ہے پھر بھی آپ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اندلس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ اندلس جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، یہ وہ اندلس ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہاں کی مسجدوں سے اذان کی آوازیں نہیں آتی تھی، مسجدوں میں محراب ویران کر دیے گئے، ایک ایک مسلمان کو نکال دیا گیا۔ اصل تباہی کا مقصد کیا تھا؟ خصوصاً ان لوگوں نے جب سے تعلیم سے دوری اور کتاب و سنت سے دوری اختیار کی، وہ لوگ آخرین کا شکار ہو گئے۔ جب تک تعلیم کو خصوصاً کتاب و سنت کو ان لوگوں نے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تب تک یہ لوگوں کے حاضر کتاب رہے، اور جب تعلیم سے دوری اور کتاب و سنت سے بے رخی اختیار کی تو یہ آخرین کا شکار ہو گئے۔ اور علامہ اقبال کا شعر ان پر صادق آیا کہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم طلبہ عزیز کو بھی چند نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ علم نہایت عظیم شے ہے، مگر اس کے حصول کی راہ میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت سی جائز چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، بہت سی محبوب چیزوں کو، بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، سکون کو ایک طرف ترک کرنا ہوگا، تب جا کر علم میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے العلم لا يعطيك بعده حتى اذا اعطيته كلك، علم آپ کو اپنا باپ اور ماموں کو حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا سب کچھ نہ لگا دیں۔ اور کریں اگر ہم علم میں اپنا سب کچھ لگا دیں، رات دن ایک کر دیں، بہت محنت کریں، تب جا کر ہمیں معمولی اور تھوڑا سا علم ہوگا۔ لیکن اگر ہم محنت ہی نہ کریں، علم کو ٹائم ہی نہ دیں، علم کو وقت ہی نہ دیں، انتہائی
فیصل کی شاعری کے